بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح اور بہتر سے بہتر مصرف کو تلاش کرے، چونکہ یہ ایک فریضہ ہے، ایک فرض عبادت ہے، اور جس طرح ہر فرض عبادت کی ادائیگی کے اپنے آداب ہیں، انسان کسی فرض کی ادائیگی میں جان نہیں چھوڑاتا کہ چلے بس میری جان چھوٹ جائے خدا نخواستہ۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ زکوٰۃ چونکہ ایک مالی فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، اور قرآن پاک نے کئی جگہوں پہ وَآتُوا الزَّکَاۃَ کہ تم زکوٰۃ کو ادا کر دو، تو ادائیگی اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں پورا اہتمام پایا جائے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ ہماری ایک ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس کے لیے اچھا اور بہتر مصرف خود سے کوشش کر کے تلاش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھا مصرف کون سا ہونا چاہیے اور کون سا ہے۔ زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن بہتر اور اچھا مصرف اور ترجیح یہ ہو کہ سب سے پہلے انسان اپنے قریبی مستحق رشتہ داروں میں تلاش کرے۔ جو خاندان ہے، رشتہ دار ہے، عزیز و اقارب ہیں، ان میں اگر کوئی تنگ دست ہے، کمزور ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کو ترجیح دی جائے، نہ کہ اس کو ہم نظر انداز کریں، کیونکہ ایک مزاج اور عادت ہماری بالکل نہیں بن پائی ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں پہ نظر ڈالتے بھی نہیں اور نہ کوشش کرتے ہیں، اور اندازہ ہو بھی جائے تو بہرحال مناسب نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشتہ داروں میں آپ کچھ بھی کر لیں تو وہاں سے کوئی تعریف کا امکان نہیں ہوتا۔ آپ اچھا بھی کریں گے تب بھی کچھ سننا ہی پڑے گا آپ کو، لیکن یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور اجر کے بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو پہلے ترجیح اور کوشش یہ ہو کہ انسان اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرے، اور دوسرے نمبر پہ جو دین سیکھنے اور دین پڑھنے والے جو طلبہ ہوتے ہیں، طلبہ علم جس کو کہا جاتا ہے، دینی مدارس کے طلبہ، ان مستحق طلبہ کو زکوٰۃ دینا یہ ایک مستقل صدقہ جاریہ بھی ہے، کیونکہ وہ دین سیکھ رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ پھر ایک عالم تیار ہو، وہ آگے جتنا کام کرے، جتنا سلسلہ چلائے، اس سے جتنے تیار ہو، پھر ان سے جتنے تیار ہو، ایک لامتناہی سلسلہ۔ تو اگر ایک طالب علم کے پڑھنے میں ہمارا حصہ ہوا اور وہ آگے جب تک کام کرتا رہا، اور جتنے علماء طلبہ اس سے تیار ہوئے اور دین کے افراد بنے، تو آپ کے لیے وہ سب صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس میں اہتمام کرے اور کوشش کرے، صرف یہ نہ دیکھیں، اس لیے کہ یہ عام طور پہ ہمارے ہاں اب کئی سالوں سے رمضان میں ہر آدمی اپنا ایک گیٹ اپ بنا لیتا ہے، باقی 11 مہینے وہ گا رہا ہے، ناچ رہا ہے، رقص کر رہا ہے، میوزک بجا رہا ہے، وہ سب چل رہا ہوتا ہے کہ رمضان آیا تو پھر ایک نیا انداز اور نیا اسٹائل ہوتا ہے۔ تو اس لیے بحیثیت ایک مسلمان کے ہم اس میں اپنا ایک کردار ادا کریں اور صحیح اور اچھے مصرف کو تلاش کریں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔